آپ ہماری پاک فوج کے نمائندے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کے یا حکومت کے نمائندے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری کڑوی کسیلی باتیں سن کے بھی داد دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، اور بہت سارے مشورے میرے بھی لاگ کے نیچے الحمدللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے خواہش مندوں کے، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے جان چھڑانے کے خواہش مندوں کے، اور بہت سارے مشورے روزانہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، اور وہ ملک کے لیے فکر مند ہیں، جنہیں ملک کا درد ہے وہ سنتے بھی ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ اس دینی جذبے کی برکت سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھنے والے تمام سننے والوں کا بہت شکریہ۔ آپ اگر اسے لائک بھی کر دیا کریں تو اور بہت سارے لوگوں کے پاس پیغام پہنچ جائے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ملک عزیز میں، وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائج ہو جائے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، شخصیت پرستی کا خاتمہ ہو۔ یہاں شخصیت پرستی اس حد تک ہے کہ میری جماعت کا لیڈر جو کرے وہ جائز ہے، دوسرا جو کرے وہ ناجائز ہے، اور ہم اسی میں کئی سالوں سے پھنس کے رہ گئے ہیں۔ بلاول نے کل بیان دیا، بڑی بڑھ کے ماری اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر۔ میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ کہا تھا، کاش جن کو تم شہید کہتے ہو، شہید مانتے ہو، ان کی برسی مناتے ہو، اور ان کے سالانہ برسیوں کے موقع پہ تو سچ بولا کرو یار۔ قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بول بول کے، بجائے اس کے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی رحمت کو ناراض کرتے ہو جھوٹ بول بول کے۔ عوام سے سچ بولو۔ حکومت کے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تم تو حکومت میں شامل ہو، ہر کام تمہارے مشورے سے ہو رہا ہے، اور تمام تر پروٹوکول آپ کے پاس ہے۔ صدارت، گورنریاں، وزارت اعلیٰ 2 صوبوں کی، اور بہت سارے اہم ترین عہدے، سینٹ کی چیئرمینی، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ پھر آپ عوام کو دھوکہ کیوں دیتے؟ جیسے MQM والے روز بڑھکیں لگاتے ہیں عوام کو، کئی مہینوں سے پانی کا مسئلہ بنا ہوا، پانی کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے، لیکن بڑھکیں لگاتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ اگلے دن کہہ دیتے ہیں وہ بیان تو ہماری طرف غلط منسوب کر دیا گیا۔ اپنی عوام کو کھل کے کہو کہ ہم حکومت نہیں چھوڑیں گے، ہمیں چپڑاسی بھی لگنا پڑا، حکومت میں جارو کش بھی لگنا پڑا تو ہم لگے رہیں گے حکومت کے ساتھ، حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ مفادات، اپوزیشن کے لیے تو جیلیں ہوتی ہیں، اپوزیشن کے لیے مقدمات ہوتے ہیں، اپوزیشن کے لیے پرچے ہوتے ہیں، اور جو حکومت کے ہواری ہیں ان کے لیے للے تللے، موج میلے، عیاشیاں اور پروٹوکول، تو سب کچھ آپ کو ملا ہوا ہے۔ عوام کو پانی ملے نہ ملے، کبھی کبھی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کل فرما رہے تھے بلاول صاحب کہ بانی PTI کے ساتھ امریکہ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، امریکہ کو تو ہمارے ایٹمی پروگرام کا مسئلہ ہے جس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ کرے ایسا کرو اور اس اپنی بات پہ قائم رہو، لیکن ہم نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ذرا تھوڑا سا دباؤ آیا، دباؤ آنے سے پہلے لیٹ جاتے۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اپنے والد مرحوم خواجہ محمد رفیق شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو واقعی شہید جمہوریت تھے، ان کی برسی پہ کھڑے ہو کے، اور خواجہ صاحب نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا کئی دفعہ، ان کی برسی پہ ان کے قاتلوں کو بلا کے جمہوریت کے تمغے دیے، جمہوریت کا چیمپئن بتایا کہ ہم تو غلطی پر رہے، اب ہمیں سمجھ آئی ہے، ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارا اتحاد ہو گیا۔ آج وہ بھی فرما رہے تھے بانی PTI کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، امریکہ والوں کو بانی PTI کے ساتھ کیا، یہ تو صرف ایٹمی بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے
کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ایٹمی پروگرام پہ کوئی سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کرتی، نہ کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ امریکی بیانیے کے سامنے کاش کبھی کھڑے ہو جاتے، تو اس طرح آپ وردی کی گود میں بیٹھ کے پرورش نہ پاتے اور بار بار حکومتوں میں نہ آتے۔ آپ پہ تو جب بھی امریکی دست شفقت آیا ہے آپ اقتدار میں آئے ہیں، اور موجودہ رجیم چینج 16 ماہ کی حکومت اور اس کے بعد اب یہ حکومت، یہ امریکی گفٹ ہے آپ کو جو ملا ہوا۔ الیکشن آپ ہارے ہوئے ہیں، 47 پہ آپ کو بٹھا دیا گیا، اور اب آپ اندر کھاتے آپ پہ کیا گزر رہی ہے، حکومت کس مشکل میں ہے، حکومت کے لیے کیا کیا مسائل کھڑے ہونے جا رہے ہیں، ان کے چہرے بتا رہے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی۔ لیکن اس کے باوجود زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اب کوئی خواجہ آصف چھوڑتا ہے، کوئی رانا ثناء اللہ پھر کوئی تھوڑا بہت سوچ لیتا ہے، کوئی عطا تارڑ چھوڑتا ہے، کوئی ادھر سے مریم اورنگزیب چھوڑتی، ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ موقع پہ ہی پکڑے جاتے ہیں۔ پھر کوئی اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کرتا پھرتا ہے، کوئی ان کی وضاحتیں کرتا پھرتا ہے۔ حنیف عباسی اب مسئلہ یہ ہوا کہ حنیف عباسی، عطا تارڑ اور اس جیسے لوگ، طلال چودھری، سبحان اللہ، تنظیم سازی والے طلال چودھری، اس طرح کے لوگ حکومت کا بیانیہ بنا رہے ہیں، آ کے بیٹھ کر امریکہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ تمہیں نہیں سجتی ہیں، ہم درویشوں کو ہی سجتی تھیں، اس لیے کہ ہم نے الحمدللہ ہمیشہ امریکہ نے جہاں بھی ظلم کیا اس کے خلاف ملین مارچ ہم نے کیے، کھڑے ہم ہوئے۔ اور آج بھی جس دن سے اسرائیل امریکی حمایت کے ساتھ غزہ پہ چڑھ دوڑا ہے، الحمدللہ اس کے خلاف پہلے دن سے، روز اول سے ہماری آواز، اللہ کا شکر ہے، مسجدوں میں بھی گونج رہی ہے، اور جلسوں میں بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی، سارا میڈیا اس کا گواہ ہے۔ اصل امریکہ کے پٹھو یہاں خواجہ آصف کہتا ہے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ گولڈ سمتھ کے حمایت یافتہ ہیں، یا وہ ان کا حمایت یافتہ خاندان۔ اور وہاں جا کے کہتے ہیں جی، اس نے پوچھا آپ میں اور تحریک انصاف میں کیا فرق، تو وہاں کہتے ہیں جی ہم ذرا لبرل ہیں، وہ زیادہ اسلام کی بات کرتے ہیں، انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، طالبان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں بیان اپنے پڑھ کے صرف خواجہ آصف کو نہیں، پوری مسلم لیگ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ تمہارا قول و فعل یہ ہے، یہاں بیان کچھ ہے اور وہاں بیان کچھ ہے۔ جواب جس کو وزارت خارجہ کو دینا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو جواب دینا چاہیے، جو کچھ بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، ٹویٹ آ رہے ہیں، انٹرویو آ رہے ہیں، ان کے مطالبات آ رہے ہیں، لیکن بیان کون دے رہا ہے؟ طلال چودھری۔ بیان کون دے رہا ہے؟ عطا تارڑ جواب دے رہے ہیں۔ آپ سب مجھ سے بہت زیادہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نہ کبھی اس میں پڑے، نہ کبھی حکومتوں کے چکر ہم نے دیکھے، نہ دور دور سے دیکھتے، نہ ہمیں سمجھ آیا کہ کس طرح راتوں رات سودا ہوتا ہے اور صبح حکومت تبدیل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم، رات جو وزیر اعظم ہوتا ہے صبح پتہ چلتا ہے کہ وہ جیل میں ہے، رات جو وزیر اعظم ہوتا ہے اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ تو جدہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں تو یہ بہت کچھ چلتا ہے، اس لیے آج کل شور پڑا ہوا ہے، اور حکمران باہر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے حکومت کی طرف سے بیٹھ کے جوابات دیے ہیں، تو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ آپ ہماری پاک فوج کے نمائندے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کے یا حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، اس لیے خدا را بولتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا کریں، اور ان اہلوں کو جن کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے ان سے کہا کریں کہ یہ اپنے جواب آپ دیں، یہ اپنی صفائی آپ دیں، آپ ان کے وکیل صفائی نہ بنیں۔ اب پریشر آ رہا ہے، یہ پریشر کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ ان کے بیانات سے نظر آ رہا ہے۔
ابھی یہ شروع ہو گئے پتہ ہونے کے باوجود کہ رچرڈ گرینل کون ہے، یہ سارا ان کو پتہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کرے گا، یا ٹرمپ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، یہ سب ان کو ہم سے 1000 درجہ زیادہ پتہ ہے، اسی لیے ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی۔ ان کا موضوع یہ ہے، چاروں طرف سے یہ اسی موضوع پہ، تو اس سے کتنے 1000 درجہ بہتر تھا کہ آپ یہاں معاملات طے کرتے، پہلے ہی کر لیتے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا، آپ آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لیں تو آپ سب سیاستدانوں کی جان چھوٹ جائے۔ جو جیتے، جسے عوام مینڈیٹ دیں، وہ 5 سال پورے حکومت کرے، کوئی مداخلت نہ ہو، نہ کسی کو موقع ملے، لیکن آپ کٹ پتلیوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں، آپس میں آپ کو لڑایا جاتا ہے، اور لڑانے والے پھر ظاہر ہے حکومت تو کرتے ہی ہیں۔ آپ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن کے آپس میں لڑتے ہیں، ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں، اور آپ ملک کو معاشی استحکام ہو یا سیاسی استحکام ہو، اس سے کہیں دور لے جاتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی سنتے آ رہے ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ کس نے کیے ہیں صاحب؟ کاش کبھی آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ حالات خراب کس نے کیے ہیں، اور آپ مل بیٹھ کے آپس میں معاملات طے کر لیں۔ صرف زد اور انا ہے نا، زد اور انا ہے، جس دن یہ زد اور انا ختم ہو گئی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا، مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی قیدی رہا کرو، تو یہ کچھ جرم ہے ان کا، یہ مطالبہ کوئی ناجائز ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے اوپر 9 مئی کا الزام لگا رہے ہیں، کتنے لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دو تاکہ فیصلہ ہو جائے، جو گناہ گار ہے، جو ملزم ہے، اسے سزا ملے، اور جو بے گناہ ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ مطالبہ کیا ہے کہ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم کر کے جو عدالتوں کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، یہ آگے آئے گا، یہ تو ابھی نہیں ہے، اس کو درست کیا جائے، عدالتوں کا قبلہ درست کیا جائے، عدالتوں کو آزادی دی جائے، دنیا میں پاکستان کی عدالتوں کا کوئی نام اور کوئی وقار بحال کیا جائے۔ تو اس میں سے رانا صاحب، خواجہ صاحب، اس میں سے کون سا مطالبہ ناجائز ہے؟ آپ کو مل بیٹھ کے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو موقع دیں، بیرونی حکومتوں کو موقع دیں اور پھر یہاں بیانیے بنانے کی کوشش کریں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ آپس میں معاملات حل کر لیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر نیت میں اخلاص ہو اور دونوں طرف جمہوری سوچ ہو تو یہ معاملہ تو بیٹھ کے 2 دن میں حل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی جگہ ہوتا، میں یہ دونوں مطالبے پورے کر دیتا اسی وقت۔ میں کہتا لو بھائی، اب جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کرو، اور جوڈیشل کمیشن بنا دو، جو فیصلہ ہوگا دونوں کے لیے برابر ہے، جو ملزم ٹھہرے گا اسے سزا دی جائے، اور جو بے گناہ پکڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی حق تلفی کرنے کی بجائے اس بیچارے کی دل جوئی کی جائے۔ بہت سارے کارکن ایسے ہیں جن کا کوئی کمانے والا پیچھے نہیں، جن کے بچے پیچھے رل گئے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا کیا حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا غلام کہنے والے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ جو رل گئے، جو ان کی وجہ سے بے روزگار کر دیے گئے، اور ان کے گھر کے تمام اخراجات، جان مال اولاد کا تحفظ بھی کرتے، اور ان کے اخراجات کے کفیل بھی ہو جاتے تاکہ لوگ دعائیں دیتے۔ پاکستان میں عدم استحکام ہوتا ہی نہ۔ تو آج پھر موقع یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو جائے، بیرونی مداخلت بند کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2-4 دنوں کے اندر بیٹھ کے معاملات حل کر لیں۔